باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت۔ بے اجازتی ان کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ بے ادبی گستاخ فرقہ کو بتا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ آپ کی خدمت میں رب لم یزل کے قرآن کریم سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب نے فرمایا اے میرے حبیب، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیں، کل آپ اعلان فرما دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ اے میرے امتیوں، اے میرے غلاموں، اے اپنی گردنوں میں میری غلامی کا پٹا پہننے والوں، اپنے دل میں میری محبت کا زیور سجانے والوں، میں تم سے اس بات پر کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا، کوئی مطالبہ نہیں کرتا کہ میں نے تمہیں دولت ایمان سے مالا مال کیا ہے، میں نے تمہیں بت پرستی سے نکال کر حق پرستی کے دائرے میں کھڑا کر دیا ہے، میں نے تمہیں جہنم سے ہٹا کر جنت کا مستحق بنا دیا ہے، اس کا میں کوئی معاوضہ تم سے طلب نہیں کرتا، لیکن کیا الا المودۃ فی القربی، ہاں میں اپنے رشتہ داروں کی محبت کا تقاضا کرتا ہوں کہ تم اپنے دلوں میں میرے اہل بیت کی محبت کو سجاؤ۔ اب اس آیہ کریمہ کا شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آئے تو انصار نے پروگرام بنایا کہ نبی کریم کے مصارف بہت زیادہ ہیں لیکن ان کے پاس مال نہیں ہے، تو ہم مال جمع کر کے آقا کی بارگاہ میں حاضر کریں اور عرض کریں یا رسول اللہ، ہمیں ہدایت ملی تو آپ کے در سے ملی، ہمیں جنت ملی تو آپ کے در سے ملی، ہمیں دنیاوی مال و متاع ملا تو آپ کے در سے ملا، اور اسی کی وجہ سے ہم آپ کو یہ مال حاضر کرتے ہیں کیونکہ آپ کے مصارف زیادہ ہیں اور آپ کے وسائل کم ہیں۔ جب یہ انہوں نے کیا، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ مال واپس کر دیا تاکہ ان کے دلوں میں یہ نہ ہو کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے علاوہ غیر کے محتاج ہیں، بلکہ یہ واپس کر دیا، اور رب لم یزل نے قرآن کی آیت نازل کر دی، اے پیارے حبیب ان سے کہو میں تمہیں ہدایت دینے کا کوئی عوض اور معاوضہ طلب نہیں کرتا، صرف یہی چاہتا ہوں کہ تم اپنے دلوں میں اہل بیت کی محبت سجاؤ، اہل بیت عظام کی محبت سجاؤ۔ اب یہاں ایک اعتراض ہے، ایک شبہ ہے، اور وہ آپ غور سے سنیں گے تو پھر میں اس کا جواب دوں گا، انشاءاللہ گلدستہ ایمان تازہ ہوں گے۔ اعتراض یہ ہے، عیسائی لوگ یا پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی امتوں کے لوگ ہم پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ دیکھو تمہارا قرآن گواہی دیتا ہے کہ ہمارے انبیاء نے یہ کہا تھا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، کہ ہم
اس ہدایت دینے پر تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتے، معاوضہ نہیں لینا چاہتے۔ ہمارے انبیاء تو اجر نہیں لیتے تھے، لیکن تمہارے محبوب نے، تمہارے نبی نے اس اپنے رشتہ داروں کی محبت کو طلب کیا اس کے عوض، تو انہوں نے تو عوض کا مطالبہ کر دیا۔ یہ تھا ان کا اعتراض۔ اب سنیے جواب اور گلدستہ ایمان تازہ کیجئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معاوضہ طلب نہیں کیا، بلکہ میرے آقا نے اپنے امتیوں پر رحمت فرمائی، فرمایا کہ اے میرے امتیوں، میں ہدایت کا عوض اور معاوضہ نہیں لیتا، پھر بھی میں تم سے ہمدردی کرتا ہوں کہ اپنے دلوں میں میری اہل بیت کی محبت کو لاؤ۔ یہ محبت تمہیں یہاں بھی فائدہ دے گی، قیامت کے دن بھی فائدہ دے گی۔ گویا پھر بھی آقا نے اپنے امتیوں کے فائدہ کے لیے یہ ارشاد فرمایا، اپنا عوض یا مطالبہ، کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کیا۔ دیکھیں، آئیے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں۔ وہ کون سی حدیث پاک ہے؟ وہ غالباً مشکات شریف میں موجود ہے اور خصائص کبریٰ میں بھی، کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کر اعلان کرتے ہیں، کعبہ کا دروازہ پکڑ کر کہتے ہیں کہ من عرفنی فقد عرفنی، جس نے مجھے پہچان لیا اس نے تو مجھے پہچان لیا، ومن لم یعرفنی، جو مجھے نہیں جانتا، فانا اعرفہم، میں ان کو اپنی تعریف بتاتا ہوں، فانا ابو ذر، سنو لوگوں میں ابو ذر ہوں، مصطفیٰ کا صحابی ہوں، اور میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، یقولو مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک۔ اے لوگو، میری اہل بیت کی مثال اس طرح ہے جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی تھی، جو نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہو گیا وہ پانی میں غرق ہونے سے بچ گیا، اور جو رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ تو اسی طرح ہے، جس نے اپنے دل میں میری اہل بیت کی محبت سجائی، دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، حشر میں بھی کامیاب۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت۔ اور جو اہل بیت کی محبت اپنے دل میں نہ سجا سکا تو وہ ہلاک ہو گیا اور اس دنیا میں تباہ و برباد ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ میرے آقا نے اپنی اہل بیت کی محبت کا تقاضا کیوں کیا ہے؟ یہ میرے آقا کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ آقا نے امتیوں کا فائدہ فرمایا ہے، یہ کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کیا۔ اور اب ذرا آئیے کہ اہل بیت عظام اور دو چیزیں ہیں قرآن کریم، ان کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ کتاب مسلم شریف، اور راوی کون ہیں؟ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے مصطفیٰ کریم کے صحابی، فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا، انا تارکن فیکم، اے لوگوں میں تم میں چھوڑ کے جانے والا ہوں۔ کون؟ الثقلین، دو گراں قدر چیزیں، قیمتی چیزیں، بھاری چیزیں، اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید، فیہ نور، اس میں نور بھی ہے، والہدا، اور ہدایت بھی ہے۔ یعنی اگر تم اپنا تعلق قرآن سے رکھو گے، اگر تم اپنا رابطہ قرآن سے رکھو گے، اگر تم اپنا واسطہ قرآن سے جوڑے رکھو گے تو قرآن تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دے گا، قبر میں بھی فائدہ دے گا، اور میدان حشر میں بھی فائدہ دے گا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اور دوسری چیز ہے قال اہل بیتی اذکر اللہ فی اہل بیتی، اے لوگو میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اہل بیت کے معاملہ میں، کہ اہل بیت کے معاملہ میں تم اس طرح سلوک کرنا کہ اہل بیت کی محبت دلوں میں رکھنا، اہل بیت کی مخالفت نہ کرنا۔ ان دو چیزوں کے ساتھ جب تمہارا تعلق برقرار رہے گا تو تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی، تمہاری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات طیبہ ارشاد فرماتی ہیں، جن کے راوی کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی
तरक्तु फीकुम मिम्मा इन अखज़्तुम लन तदिल्लू किताब अल्लाह व इतरती व अहल बैती। ऐ लोगो, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें दो चीज़ें अता करके जा रहा हूँ। एक तो है किताबुल्लाह और दूसरी है मेरी अहले बैत। अगर तुम इनसे ताल्लुक़ रखोगे तो हरगिज़ तुम गुमराह नहीं होगे। अब आका करीम ने के अल्फाज पर नज़र डालें। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि मा दल्लू, तुम गुमराह नहीं होगे, बल्कि फरमाया लम तदिल्लू, हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। यानी तुम्हारा ताल्लुक़ और वास्ता अहले बैत और कुरान मजीद से रहा तो तुम हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। गुमराही तुम्हारे नज़दीक से भी नहीं गुजरेगी और तुम दुनिया और आखिरत में सलामती से हमकिनार रहोगे। और एक और हदीस पाक सरकार ने फरमाया कि दुनिया वालों को सलामती क्यों है, ये मेरे अहल बैत की वजह से। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खसाइस कुबरा की हदीस पाक, सरकार ने फरमाया कि अन्नुजूम अमानुल लि अहलिस समा, कि ये जो सितारे हैं ना, तारे, ये अहले समा की अमान हैं, अमानत हैं, और उनको अमान दिए हुए हैं। जब ये तारे ख़त्म हो जाएंगे तो आसमान फट जाएगा। मालूम हुआ जब तक तारे हैं तो आसमान वाले महफूज हैं, अमन में हैं। और फ़ैज़ा ज़हबतिन नुजूम ज़हब अहलुस समा, जब ये तारे चले जाएंगे तो अहले समा भी चले जाएंगे। और फरमाया वा अहल बैती अमानुल लि अहलिल अर्द, और मेरी अहल बैत ये ज़मीन वालों के लिए अमान है। जब तक मेरी अहल बैत रहेगी ज़मीन वाले अमन में रहेंगे। फ़ैज़ा ज़हब अहलु बैती ज़हब अहलुल अर्द, जब मेरी अहल बैत नहीं रहेगी ज़मीन वाले भी नहीं रहेंगे। मालूम हुआ कि हमें अगर अमान है, अगर हमें रब ने हिफाजत अता फरमाई है, हमारी हिफाजत हो रही है, तो ये मेरे मुस्तफ़ा की अहल बैत की वजह से हो रही है। और चौथी हदीस पाक सुनिए कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम की ज़ात तय्यबा फरमाती हैं, किताब का नाम है इसआफ़ुर राग़िबीन, रूहुल बयान। और रिवायत करने वाले कौन हैं? हज़रत नाफ़े रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से कि मेरे आका ने फरमाया, मन अरादा तवक्कुला फल युहिब्बा अहल बैती, जो तवक्कुल का इरादा करता है कि मैं भरोसा करूं, थोड़ी चीज़ मेरे लिए ज़्यादा हो और मैं कनात करूं, तो उसको चाहिए मेरी अहल बैत से मोहब्बत करे। वमन अरादल हिकमता फल युहिब्बा अहल बैती, जो इल्म हिकमत हासिल करना चाहता है तो उसको भी चाहिए कि मेरी अहल बैत से मोहब्बत करे। वमन अरादा दुखूलल जन्नत बगैर हिसाबिन फल युहिब्बा अहल बैती, और जो ये इरादा करता है कि मुझे अल्लाह करीम जन्नत अता फरमाए बगैर हिसाब व किताब के, उसको भी चाहिए मेरी अहल बैत से मोहब्बत करे। और फरमाया कि मा अहब्बहुम अहदुन इल्ला रबिहा फिद दुनिया व फिल आखिरा, कोई भी बंदा मेरी अहल बैत से जब मोहब्बत करता है, अल्लाह करीम उसको दुनिया में भी नफ़ा देता है, आखिरत में भी नफ़ा देता है। और एक और हदीस पाक सुनिए कि हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा नजरान के ईसाई मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए और आकर अर्ज़ किया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये फरमाएं कि ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ आपका क्या अक़ीदा है। सरकार ने फरमाया कि वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रूह हैं और अल्लाह के नबी हैं। वो कहने लगे कि नहीं, वो तो अल्लाह के बेटे हैं। नबी करीम ने फरमाया भी तुम्हारे पास क्या दलील है कि वो अल्लाह के बेटे हैं। वो कहने लगे कि उनका बाप नहीं है। तो आपने कोई देखा है बंदा जिसका बाप ना हो? जिसका बाप नहीं है तो अल्लाह उसका बाप है। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको क्या जवाब दिया? मबहूत कर दिया। फरमाया, अरे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सिर्फ वालिद नहीं है, माँ तो है हज़रत मरियम, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ना बाप है ना माँ है, उसके मुताल्लिक़ क्या कहते हो? कहने लगे कि वो तो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के नबी हैं। सरकार ने फरमाया, तुम्हारे अकल में भी रोना आता है, जिसका ना बाप है ना माँ है वो अल्लाह का बंदा है, जिसका सिर्फ बाप नहीं है वो अल्लाह का बेटा बन गया। ये कहाँ से दलील लाए? तो वो मबहूत हो गए, उनके पास कोई जवाब ना हुआ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हें ज़्यादा ख्वाहिश है तो हमसे मुबाहला कर लो।
دعا مانگتے ہیں کہ جو غلط ہے اللہ کریم اس کو تباہ کر دے اور جو سچا ہے اللہ کریم اس کو محفوظ رکھے. مبالغہ کرو. اللہ کریم نے اس کی آیت قرآن کریم میں نازل فرمائی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. تو انہوں نے کہا ہمیں 3 دن کی مہلت دو. 3 دن کی مہلت لی. 3 دن کے بعد وہ بڑے بڑے پادریوں کو ساتھ لائے اور بڑی بہترین پوشاکیں پہن کے آ گئے اور میرے آقا بھی آئے, لیکن کس کیفیت سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امام حسین ہیں اور دائیں ہاتھ کی انگلی پکڑے ہوئے امام حسن ہیں اور پیچھے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آ رہے ہیں اور وہ عیسائی بھی دیکھ رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اپنی اہل بیت کو میں دعا مانگوں گا, تم نے آمین آمین کہنا ہے. تو بڑا پادری جو تھا اس نے یہ ماجرا دیکھ کر اپنے عیسائیوں کو کیا کہا, ذرا سنیے. وہ عیسائی ہو کر اہل بیت کی عظمت کو کیسے پرکھ گیا. وہ کہتا ہے کہ انی لا ارا وجوہن, میں نے ایسے چہرے دیکھے ہیں کہ لو سأل اللہ ان یزیل جبلا لزالہ من مکانہ, کہ اگر یہ دعا مانگے اللہ سے کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دو, رب کریم پہاڑ کو بھی ہٹا دے گا. فلا تبتہلوا فتہلکوا, ان سے مبالغہ نہ کرنا, ہلاک ہو جاؤ گے. اور دنیا میں کوئی بندہ عیسائی قیامت تک باقی نہیں رہے گا. اب انہوں نے کہا جی ہم مباہلہ نہیں کرتے, ہم آپ کو جزیہ دیتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بغیر مباہلہ کیے کیا کر دیا, سلو کر لی, جزیہ دینے کا وعدہ کر لیا. میرے آقا نے کیا فرمایا, فرمایا کہ اگر آج یہ مباہلہ کرتے تو یہ سور اور بندر کی شکل بن جاتے. ان کے نجران کے جنگل میں اتنی آگ بھگڑک اٹھتی کہ وہاں کوئی چرند پرند بھی باقی نہ رہتا, سب جل جاتے. تو یہ کس کی عظمت ہے, یہ انہوں نے دیکھی اہل بیت کی عظمت دیکھ کر وہ ان کے چھکے چھوٹ گئے اور انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا. اب یہاں کوئی میرا دوست یہ بھی کہہ سکتا ہے بھائی ہم تو یہ مانتے ہیں کہ نبی کریم کی 4 بیٹیاں تھیں, سرکار ایک بیٹی کو کیوں لے آئے, 4 بیٹیوں کو لے آتے. تو اس کے لیے جواب یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں ہیں, لیکن یہ واقعہ مباہلہ کا 10 ہجری کا ہے. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال 2 ہجری کو ہوا اور حضرت ام کلثوم کا انتقال 9 ہجری کو ہوا اور حضرت زینب کا انتقال 8 ہجری کو ہوا. اور اس واقعہ سے پہلے 3 آپ کی صاحبزادیاں انتقال کر چکی تھی اور اس لیے آپ ایک بیٹی کو ساتھ لے کر آئے. اب ایک اور اعتراض بھی ہے, کچھ کہتے ہیں کہ بھی سرکار اپنی اہل بیت کو تو لائے, صحابہ کو کیوں نہیں لائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے صحابہ کو تعظیم نہیں دی, سرکار نے صحابہ کی فضیلت نہیں بتائی, تو سرکار صحابہ کو ساتھ نہیں لائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے صحابہ کی بڑی فضیلت ہے, اتنی فضیلت ہے خدا کی قسم میرے رب لم یزل نے اعلان کر دیا کلم وعد اللہ الحسنہ, کہ نبی کریم کے ہر صحابی کے ساتھ رب نے حسنہ کا وعدہ کر دیا ہے. اور صحابہ کے متعلق فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا, حقیقی طور پر ایمان والے بھی یہی ہے. اور صحابہ کے ایمان کو رب نے ماڈل ایمان قرار دیا کہ اے لوگو ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. اور صحابہ نے اپنی جاں بازی دکھائی, تمام غزوات میں میرے آقا پر اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا. اور اس وقت اور اس واقعہ میں صحابہ کو کیوں نہیں لائے, اس کی وجہ سنیں اور گلدستہ ایمان تازہ کریں. اس لیے نہیں لائے کہ وہاں تھی بات کس کی, تباہ و برباد ہونے کی, اور وہاں دعا کی جانی تھی یا اللہ جو جھوٹے ہیں ان کو برباد کر دے. اب اگر یہاں سرکار اہل بیت کو نہ لاتے, صحابہ کو لاتے, لوگ کہتے کہ نبی کریم کو اپنے سچے ہونے پر یقین نہیں تھا, بھائی اگر ہم غرق ہو گئے تو میری اہل بیت تو بچ جائے. نہیں, میرے آقا نے اپنی اہل بیت کو لا کر دنیا پر اعلان کر دیا کہ مجھے اپنی حقانیت پر بہت بڑا اعتماد ہے, رب نے مجھے سچا رسول بنا کر بھیجا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات طیبہ نے
ارشاد فرمایا جس کے راوی ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا کہ ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اے میرے امتیوں اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ اور 3 عادتیں ڈالو۔ کون سی عادتیں ڈالو؟ سرکار نے فرمایا کہ حب نبیکم، سب سے پہلے تو ان کے دلوں میں اپنے نبی کی محبت ڈالو۔ اچھا، نبی کی محبت کیسے آئے گی؟ ہمارے نوجوان کبھی تو داڑھیوں کو فرنچی داڑھی بناتے ہیں، کبھی بالکل صاف کرا دیتے ہیں، کبھی تھوڑی تھوڑی رکھا دیتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، یہ سرکار کی سنت سے مذاق ہے، اور سرکار کی سنت اس طرح رکھاؤ جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ من عامل بسنتی فی فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو اس دور میں کہ جب فساد کا دور ہوگا میری ایک سنت پر عمل کرے گا 100 شہید کا ثواب پائے گا۔ سنت ایک ہے، 100 شہید کا ثواب کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جدھر بھی سرکار کی سنت رکھا کے جائے گا، کہیں سے آواز آئے گا وہ مولوی جا رہا ہے، کہیں سے آواز آئے گا فلاں جا رہا ہے، کہیں سے یہ آوازیں اور تان و تشنیع سننے کا بھی رب کائنات ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پہلی کس کی محبت؟ اپنے نبی کی محبت۔ نبی کی محبت کیسے آئے گی؟ ارے نبی کی محبت اس طرح آئے گی کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنی اولاد کو مصطفیٰ کریم کے معجزات سنائیں، سرکار کے معجزات سنائیں گے تو ہماری اولاد کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی کہ اتنی عظیم ذات ہے جس کے اتنے بڑے عظیم معجزے ہیں کہ جو اللہ کریم نے ان کو اتنے اختیارات عطا فرمائے ہیں، کسی کو چاہیں تو جنت عطا فرما دیں، کسی کو چاہیں تو کچھ عطا فرما دیں، اور کائنات کی بلکہ دونوں جہانوں کی کوئی نعمت ایسی نہیں جو میرے آقا عطا نہ فرما سکتے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، کہ ظاہراً تو تم دیکھتے ہو ہاتھ خالی ہیں، لیکن رب کائنات نے دونوں جہانوں کی نعمتیں میرے آقا کو عطا فرما دی ہیں۔ اے پیارے حبیب، یہ بنائی میں نے ہے، تقسیم تو نے کرنی ہے۔ پہلی بات کیا؟ حب نبیکم، کہ تم اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کے دلوں میں ڈالو۔ وحب اہل بیت ہی، اور دوسری چیز کیا؟ کہ اپنی اولاد کے دلوں میں سرکار کی اہل بیت کی محبت ڈالو۔ سرکار کی اہل بیت کی محبت اگر اپنے اولاد کے دلوں میں پیدا کرو گے تو تمہاری اولاد اہل بیت کے نقش قدم پر چلے گی اور اس کی دین و دنیا سنور جائے گی، اور ان کے سنورنے سے تمہاری دین و دنیا بھی سنور جائے گی۔ اور آخری چیز کیا ہے؟ آخری چیز وحب قراءۃ القرآن، اور قرآن کے پڑھنے کی محبت بھی ڈالو۔ اسی لیے تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں مسلمان زندہ رہوں تو پھر قرآن کریم پر عمل کرو، اور قرآن کریم کے ارشادات پر عمل کرو تو حقیقی معنوں میں مسلمان ہوگے تم۔ یہ 3 چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اور ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کے دلوں میں میری اہل بیت کی محبت ڈالو۔ تو اہل بیت عظام، اہل بیت نبوی، ان کو یہ شرف اور مجد کیوں ملا؟ اس لیے کہ یہ میرے مصطفیٰ کی اہل بیت ہے۔ اور پھر اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں، ایک اہل بیت نسب ہے، ایک اہل بیت ولادت ہے، ایک اہل بیت سکنا ہے۔ اہل بیت نسب کیا ہے؟ تمام بنو ہاشم جو ہیں وہ میرے آقا کی اہل بیت نسب ہے۔ اور اہل بیت ولادت کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد جو ہے وہ سرکار کی اہل بیت ولادت ہے۔ اور اہل بیت سکنا وہ میرے آقا کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ سرکار کی اہل بیت سکنا ہے۔ اور یہ تینوں قسم کی اہل بیت ہمارے نزدیک انتہائی معزز، محترم، اور ان کی محبت ایمان کی خالصیت ہونے کا یہ دعویٰ ہے، اور کسی کو اگر اہل بیت سے محبت نہیں تو وہ اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ اور پھر الحمدللہ آخری بات عرض کرتا ہوں، آخری بات یہ ہے کہ ہمارا جو الحمدللہ مذہب ہے اہل سنت والجماعت، مسلک حق کا، مذہب مہذب، مسلک بریلویہ،
ہمارے لیے اہل بیت دائیں آنکھ ہے اور صحابہ بائیں آنکھ ہیں، یعنی اہل بیت گھر والے ہیں، صحابہ در والے ہیں۔ ہم گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں، در والوں سے بھی پیار کرتے ہیں، ہمارا دونوں سے پیار ہے، اور جب دونوں سے پیار ہو تو رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہمیں دین و دنیا میں سرفرازی عطا فرمائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔